بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ملک فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم سنتے ہیں کہ تارڑ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ کالم 21 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ محترم ندیر روزنامہ امت، السلام علیکم۔ جمعہ 16 جنوری کی امت میں کفی گل فروش کے ذیلی عنوان تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے کے تحت کمانڈر فاروقی کا مضمون بہت پسند آیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے کسی ہم نسب کا مضمون ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں مختلف موضوعات کو بڑے مثبت انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ صرف پاکستان ہی کا نہیں بلکہ کئی اور مسلم اکثریتی ملکوں کا المیہ ہے کہ یہاں کا دانشور طبقہ جو بہت فعال اور بیرونی طاقتوں کی طفیل اقتدار کا مالک یا اس میں شریک غالب بلکہ شریک اصلی بھی بن گیا ہے، صرف اس اقلیتی جمہوریت کو قبول کرتا ہے جو اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہو اور جو بہرحال اکثریتی طبقے کے اسلامی نظریے اور شعار کو مسترد کرتی۔ اس گروہ کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی بہت ضروری ہے، بشرطے کہ اسے شاعر اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کمانڈر فاروقی نے اس ضمن میں ارشد کاؤزی اور ان کے حوالے سے ایک اردو روزنامے کے مقرر ارشاد کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ ان دانشوروں اور نامہ نگاروں کے چند انتہائی دلپسند موضوعات یہ ہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہوں ان کی ہر طرح مخالفت کی جائے، اگر ان میں سے کوئی اقتدار سے معزول ہو جائے تو اسے معافی نامہ دے کر اس کی وکالت شروع کر دی جائے اور اسلام کے مسلمہ نظریات کی بےکنی کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں اسلامی اور مشرقی اقدار کی ہلکی سی بھی جھلک نظر آئے تو اس کا طرح طرح سے مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی کسی قبرستانی بجو کی طرح قبر کھود کر اس کی لاش نکالی جائے اور پھر کسی مردہ خور گدھ کی طرح اسے بھنبوڑ کر کھایا جائے۔ مذکورہ کالم نگار محمد رفیق تارڑ صاحب کی نقشہ اس طرح سے کی ہے جس کا ترجمہ امت میں بھی شائع ہو چکا ہے کہ خوردبین لے کر ان میں کمزور پہلو تلاش کیے ہیں، پھر چٹخارے لے لے کر اسے بیان کیا ہے۔ مثلاً ضلعی سطح کی ایک عدالت کسی شخص کو پھانسی کی سزا دیتی ہے، متعلقہ ہائی کورٹ اس کی توثیق کرتی ہے، سپریم کورٹ کی ایک بینچ جس کے رکن رفیق تارڑ صاحب بھی تھے اپیل مسترد کر کے سزا بحال رکھتی ہے، اور پھر کسی وجہ سے جس کا کوئی اشارہ بھی کالم نگار نہیں کرتے صدر مملکت رحم کی یہ درخواست منظور کر کے موت کی سزا معاف کر دیتے ہیں۔ اب کئی برس کے بعد دانشور اور کالم نگار اس واقعے کو سلسلہ وار بیان کر کے کہتے ہیں کہ اگر صدر مملکت نے اپنے اختیارات استعمال نہ کیے ہوتے تو رفیق تارڑ صاحب ایک معصوم کی جان لے چکے ہوتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جج قصوروار، نہ ہائی کورٹ قابل الزام، نہ سپریم کورٹ کی متعلقہ بینچ کے دوسرے اراکین کسی بھی لحاظ سے ذمہ دار، بس سارا نزلہ محمد رفیق تارڑ صاحب پہ گرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تارڑ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ کیا کوئی شخص سوچ نہیں سکتا تھا کہ سزائے موت عدالتوں نے صحیح دی تھی اور صدر نے کسی وجہ سے ماورائے عدالت سوابدیدی اختیار استعمال کیا تھا؟ کیا ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے؟ یا کیا سزا کے ہر فیصلے میں اپیل عدالت کے کسی ایک جج کو مورد الزام قرار دے کر کیا کوئی شخص سوچ نہیں سکتا کہ سزائے موت عدالتوں نے صحیح دی تھی اور صدر نے کسی وجہ سے ماورائے عدالت سوابدیدی اختیار استعمال کیا تھا؟ کیا ایسا اکثر نہیں ہوتا؟ یا کیا سزا کے ہر فیصلے میں اپیل عدالت کے کسی ایک جج کو مورد الزام قرار دے کر بقیہ سب باعزت خماس برتا جاتا ہے؟ ان دانشور کالم نگار جو کالم نگار کی حد سے آگے بڑھ کر بعض اوقات کالم نگار ہو جاتے ہیں، دو اور بہت پسندیدہ موضوعات ہیں۔
ایک وزیر اعظم اور صدر کی ہر طرح سے مخالفت کرنا، دوسرے خلاف امت نظریات کی تبلیغ کرنا۔ ان کے پہلی قسم کے کالموں کا یعنی اینٹی نواز کالموں کا تو ان کے حوالے کے بغیر آزاد ترجمہ کمانڈر فاروقی کے الفاظ میں مقرر ارشاد کے قلم سے ایک کثیر الاشاعت روزنامے میں چھپی رہا ہے۔ مسئلہ تو بس ان کے خلاف امت نظریات والے کالموں کا ہوتا ہے جو انگریزی کے روزنامے میں چھپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانی کی روح کو قبر میں بے چین نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ کالم وہ ہوتے ہیں جو مقرر ارشاد کو بھی ہضم نہیں ہو سکتے، لہذا ان کا اثر ایک مخصوص طبقے تک محدود رہتا ہے۔ تو کیا اردو دان حلقے میں ان کالموں کو شہرت عام اور بقائے دوام دینے کے لیے روزنامہ امت ہی رہ گیا ہے جو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ چھاپ رہا ہے؟ ایسے موقع پر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ایک آخری بات یہ کہ کمانڈر فاروقی نے اپنے مضمون کے آخری کالموں میں ایک قدیم خدا بیزار ایرانی مورد مصداق کا بار بار ذکر کیا ہے۔ یہ طباعت کی غلطی نہیں تو میرا خیال ہے کہ کمانڈر صاحب نے نام انگریزی میں پڑھا ہوگا، تو اردو میں بھی یہ مصداق لکھ دیا، حالانکہ یہ لفظ مصدق ہے جو آج سے 2-2.5 سال پہلے ایران کے مروجہ مذہب آتش پرستی اور وہاں کی حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بردار بنا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو خود خدا کی ذات سے انکار پر مائل کرنے کے علاوہ ہر قسم کے اخلاقی حتیٰ کہ جنسی اخلاق کے اصولوں سے بھی برگشتہ کر دیا۔ اگرچہ مستق کو ختم ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، لیکن لات و منات کی طرح وہ بھی بھیس بدل بدل کر ہر زمانے میں آتا رہتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ایک یہودی دماغ نے اشتراکیت کے پردے میں مزدقیت کا پرچار کیا۔ علامہ اقبال کی ارمغان حجاز کی پہلی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں 5واں مشیر شیطان کہا گیا ہے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، برس بنولے ظاہر رہا نمود۔ ظاہر ہے کہ پہلے مصرے کا کرایہ کارل مارکس کی جانب ہے جو یہودی تھا، جس نے اشتراکی نظریہ پیش کیا، یعنی 5ویں مشیر کے خیال میں اشتراکیت ابلیس کے مشن کے لیے خطرہ ہے، لیکن خود ابلیس اپنے چیلوں کو سمجھاتا ہے کہ اشتراکیت تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ بلکہ ابلیسی کے الفاظ میں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال ہی اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایان ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ یعنی آنے والے کل کو ابلیس کے مشن کے لیے مزدقیت یعنی اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام خطرہ بنے گا۔ بلکہ یہی بات اشتراکیت کے ساتھ سرمایہ داری کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے، یعنی گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ ابلیسیت کے لیے اصل خطرہ اسلام اور صرف اسلام۔ یوں اس مار کے حق و باطل میں ہر لات و منات کی طرح مستقیت بھی بھیز بدل بدل کر باطل کا ساتھ دینے کے لیے آتی رہے گی۔ اگر کوئی شبہ ہو تو فہمیدہ ریاض، جان ایلیاٹ، شیر کاوزی اور عاصم جیلانی جیسے دانشوروں سے پوچھ لیجئے، وہ میری تائید کرے گے۔ فقط السلام، آپ کا مخلص۔ کالم آپ نے سنا کہ تارڑ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، جو 21 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔